أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد توبہ کی آیت نمبر 43، 44 اور 45 تلاوت کی گئی ہیں جو 10ویں پارے کے 13ویں رکوع میں ہیں. اس سے پہلی آیات بینات میں فرمایا گیا ایمان والو جہاد کا حکم ہو گیا ہے، اب نکلو، چاہے بوجھل دل کے ساتھ، چاہے سکون کے ساتھ، چاہے کمزوری کے ساتھ، چاہے طاقت کے ساتھ نکلو، چلو، تمہارے واسطے بہتر ہے اگر تم جانو. اور یہ کچھ منافقین ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اگر قریب کہیں مال ملنے کی امید ہوتی اور سفر آسان ہوتا تو یہ پھر تمہارے ساتھ چلتے ہیں محبوب، لیکن دور کا سفر اور مشقت ان پر بوجھ بن گیا ہے اور قسمیں کھاتی ہیں اگر ہمیں ہمت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے. یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ جھوٹے ہیں، بات اور ہے. اگلی آیت میں فرمایا عفی اللہ عنک، اے محبوب اللہ آپ کو معاف فرمائے. پہلے یہ بات کہی، پھر اگلی بات کہی کہ آپ نے یہ نہیں کرنا تھا. مانا یہ کہ پہلے تسلی دے دی، آپ کو تو معافی ہی معافی ہے، آپ کوئی ایسا کام کرتے ہی نہیں جو کہ منع کیا گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے. کہتا ہے کہ عرب میں یہ عزت دینے کے لیے کسی کو پہلے کہی جاتی، بات کرنے سے پہلے کہتا اللہ آپ پر راضی ہو، اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ پر کرم کرے، پھر بات شروع کرتے ہیں، تو یہ ان کی عزت افزائی کے لیے ہوتا ہے. فرمایا لما اذنت لهم حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. آپ نے ان کو اجازت نہیں دینی تھی، آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو ظاہر کرنا تھا. آپ اجازت نہ دیتے تب بھی نہیں جانا تھا انہوں نے، ان کا بھی نفاق کھل کے سامنے آ جانا تھا، ان رسوا ہو جانا تھا. آپ نے اجازت دی ہے ان کو، ان کے حالات دیکھ کر کے یہ نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیں، خصمان اٹھائیں. لیکن یہ بھی کہ اگر آپ اجازت نہ دیتے پھر بھی نہ جاتے، پھر وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے، ان کا نفاق کھل جاتا، پتہ چل جاتا کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے. اور محبوب بات یہ ہے کہ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان والے ہیں نا، اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایمان اللہ و آخرت پر تبھی ہوگا جب نبی پر ایمان ہوگا، کہ نبی کے بتانے سے اللہ آخرت کو مانتے ہیں. نبی پر ایمان ہوگا، اللہ پر ایمان ہوگا، آخرت پر ایمان ہوگا، آپ سے اجازت مانگیں گے ہی نہیں، نہ جانے کی نہ جانے کی. کیوں؟ جب حکم ملا چلو تو وہ نکلتے ہیں، پوچھتے نہیں چلیں کہ نہ چلیں، جائیں کہ نہ جائیں. یہ تو بات ہے حضور اجازت دے دیں، ہم نہیں جا سکتے، مجبوری ہے، وہ بات کی بات ہے. وہ تو جانے کی بھی اجازت نہیں مانگتے، ہم جائیں کہ نہ جائیں. وہ تیار ہوتے ہیں، جب حکم ملتا ہے نکل پڑتے ہیں. اللہ ان ایمان والوں کو، متقین کو، پرہیزگاروں کو جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، کیسے وہ تیار ہو کے نکلتے ہیں. لیکن انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اجازتیں وہ مانگتے ہیں اللہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آپ کی عظمتوں کو نہیں جانتے. اور حال یہ ہے مرتابت قلوبہم، ان کے دلوں میں شک ہے، دل ان کے ایمان پر مضبوط نہیں ہے، پکے نہیں ہیں. ہم فی ریبہم یترددون، اور اپنے شک و شبہ میں ہی وہ ڈاواں ڈول پھرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. کبھی سوچتے ہیں کہ چلیں کہ نہ چلیں، اگر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، مسلمانوں کو اگر کامیابی مل گئی پھر کہیں گے ٹھیک ہے مسلمان سچے ہیں، نہ ملی کہیں گے یہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، دوسرے کافر جو ہیں وہ سچے ہیں.
ڈاواں ڈول پھرتے ہیں، کبھی ان کے حق میں، کبھی ان کے حق میں، کبھی کافروں کے پاس جائیں گے ان کے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومنوں کے ساتھ جائیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ڈاواں ڈول پھرتے ہیں، تو ان کا جانا بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، جاتے پھر بھی نقصان ہی پہنچانا تھا انہوں نے جا کے۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ رہ گئے ہیں، تو رہ ایسے گئے ہیں کہ کسی نے کوئی بہانہ، کسی نے کوئی بہانہ، حضور میں یہ مجبوری ہے، میرے گھر والوں کے حالات ایسے ہیں، میرے فصلوں کے حالات ایسے ہیں، میں مجبور ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے رہ جاؤ، نہیں جاتے تو نہ جاؤ، زبردستی نہیں لے جانا، لیکن یہ ہے کہ جو رہ جائے گا اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیوں رہ گیا۔ ایک تو ہے مجبور ہے، واقعی کمزور ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں۔ ایک جو جان بوجھ کر رہتا ہے، مالدار بھی ہے، اس کو پیچھے فراخی ہے، ضرورت نہیں ہے کہ مجبوری کوئی نہیں ہے اس کو، کہ مجبوری کے بہانے بن رہا ہے تو وہ منافق ہے۔ اگلی آیت میں ان کی مزید تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بارگاہ عالیہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔